بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی چھٹی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ماہ محرم کی مناسبت سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر۔ ہماری تاریخ کا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا چاند نکلتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کا۔ ایسی حالت میں خاص طور پر اس ماہ محرم میں ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، تقدس اور اعتبار کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش بھی ہم کر سکتے ہوں وہ ہم کریں۔ شاید ہماری یہی کوشش ہمیں اس حوض کوثر تک پہنچا دے جہاں آقا انعامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار، وفا شعار اور خدمت گزار اصحاب کی جماعت کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آپ کے چہیتے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے محبوب برادر نسبتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جب میں نے ان کی امارت کو تسلیم کر لیا تھا اور میرے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال ان کی امارت میں گزار کر ان کے برحق ہونے کا اعلان کر دیا تھا تو تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ ان کو غاصب، خاطی، باغی اور طاغی کہنے لگے۔ آئیے اب سنتے ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریر۔ آپ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ہر ایک نبوت کا شاہکار اور نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہے۔ انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دلاویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے تکلف زندگی، ان کی بے نفسی، ان کی خدا ترسی، ان کی پاک بازی، ان کی پاکیزگی، ان کی سخاوت، ان کی شفقت و رافت، ان کی شجاعت و جلالت، ان کا ذوق عبادت، ان کا شوق شہادت، ان کی شہسواری، ان کی شب زندہ داری، ان کی سیم و زر سے بے پرواہی، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل، ان کا حسن انتظام دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جو انسانی افراد تیار کیے ان میں ایک ایک فرد ایسا تھا جو اگر تاریخ کی متواتر شہادتیں نہ ہوتیں تو ایک شاعرانہ تخیل اور ایک فرضی افسانہ معلوم ہوتا، لیکن اب وہ ایک تاریخی حقیقت اور ایک مسلم الثبوت واقعہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔